من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تمام ناظرین کا میرے چینل اسلام اور ہم میں خیر مقدم ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ادھر جو میں نے اپنا ٹاپک انتخاب کیا ہے، ٹاپک جو چنا ہے میں نے اپنے اور آپ کے لیے ہے، وہ ڈیز سے ریلیٹڈ، یعنی ہر دن کی کیا فضیلت ہے اور کون سے دن سب سے افضل ہے، کون سے دن کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے دن کون سے کام انجام نہیں کرنے چاہیے، کس کے لیے ممانعت کی گئی ہے، روکا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں تھرسڈے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویڈیو بنا چکی ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف جو ہے فرائیڈے سے ریلیٹڈ، یعنی امپورٹینس آف فرائیڈے، جمعے کی دن کی کیا اہمیت ہے۔ اور تو روایت میں یہ ملتا ہے، حدیث میں یہ ملتا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ تمام دنوں سے افضل ہے۔ جتنے بھی دن ہیں ایک ہفتے میں، ان تمام دنوں سے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور صرف اس کے یہ دن نہیں افضل ہے، بلکہ اس کا دن جو گزرتا ہے وہ بھی تمام دنوں سے افضل ہے، اور جو اس کی راتیں بھی گزرتی ہیں وہ بھی تمام راتوں سے افضل ہے، یعنی ہر دن پر یہ فضیلت رکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ شب جمعہ اور جمعہ، یعنی شب جمعہ سے لے کے جمعہ تک پروردگار عالم ہر ایک گھنٹے میں 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آدمیوں مطلب انسانوں کو پروردگار عالم شب جمعہ اور جمعہ سے لے کر ہر ایک گھنٹے میں 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی جمعے کا دن اتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ خدا اس دن جو ہے اپنے گنہگار بندوں کو بھی جہنم سے آزاد کر رہا ہے، ہر ایک گھنٹے میں 6 لاکھ۔ اور حدیث میں جو ہے وہ ایک اور روایت ہے کہ جب مومن اپنی حاجت کے لیے خداوند تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، ہم لوگ روز حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، دعائیں پیش کرتے ہیں اپنی اپنی جو بھی رہتی ہے، تو یہ کہا گیا ہے کہ خداوند عالم اس کی حاجت کو پورا کرنے میں جمعہ کے دن تک تاخیر کر دیتا ہے، تاکہ اس میں اس کی حاجت روائی کر کے کئی گنا جمعے کی فضیلت سے اسے عنایت فرمائے۔ یعنی پروردگار عالم اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کی حاجت یا دعا سنتا ہے تو اس سے اس بات کا خیال ہے کہ جو یہ نیک حاجت مانگ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ خدا ہم سے بہتر جاننے والا ہے، وہ نیک ہی حاجت کو پورا کرتا ہے کہ جو ہمارے بندے کے لیے اچھی ہے، اس کے حق میں بہتر ہے، تو اس کے لیے تاخیر کرتا ہے۔ کس دن کے لیے؟ جمعے کے لیے، تاکہ وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو وہ کئی گنا کر کے اپنے بندے کے سامنے پیش کرے اور اس کی حاجت کو پوری کرے۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو دریا کی مچھلیاں اور صحرائی وحشی حیوانات اپنے سر بلند کر کے کہتے ہیں کہ خدایا ہم پر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل نہ کرنا۔ یعنی جو صحرائی جانور ہیں یا وحشی جانور ہیں یا جو مچھلیاں ہیں، وہ جو ہے پروردگار عالم سے شب جمعہ یہ مناجات کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، خدایا آدمیوں کی، انسانوں کے جو گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اور اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ شب جمعہ گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ جس طرح شب جمعہ میں اگر کوئی ہم نیک عمل انجام دیتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گنا ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم شب جمعہ سے لے کر جمعہ کے درمیان کوئی بد عمل انجام دے رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں اتنا ہی زیادہ عذاب ملے گا۔ جس طرح خدا ثواب دے گا، اسی طرح اس دن عذاب میں بھی برتری اور اضافہ کر دے گا۔ ایک اور حدیث جو ہے وہ ہے انسان کی آخرت سے ریلیٹڈ، کہ وہ بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص جمعرات کے زوال سے لے کر کب، یعنی جمعرات کے زوال سے لے کر
زوال کے درمیان اور جمعے کے زوال کے درمیان اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی مر جائے تو خدا اس کے فشار سے محفوظ رکھے گا. یعنی اس دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جمعرات سے جمعہ کے درمیان زوال تک کا جو ٹائم ہے، جمعرات کی زوال سے جمعے کے زوال تک کا جو درمیانی حصہ ہے، اگر اس بیچ کوئی انسان مر جا رہا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے فشار کے قبر کو بھی معاف کرے دے رہا ہے. یعنی وہ شخص، وہ انسان فشار قبر سے محفوظ ہو جائے گا. تو ناظرین، شب جمعہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو جمعہ کا حق ہے ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو حق عبادت کا ہے ہمیں اس طرح اللہ کی عبادت اور تسبیح و تہلیل کرنی چاہیے. ہمیں معلوم ہے کہ جو ہے جمعے سے ریلیٹڈ بہت سی زیارات، مناجات، دعائیں ہیں جو بہت سی کتابوں میں موجود ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ. سب بڑھتے ہیں ان کاموں کی طرف جنہیں ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور کس سے احتیاط کرنے کو حکم دیا گیا ہے. تو جمعہ کا روز جو ہے وہ غسل سے بہت زیادہ اس میں تاکید کی گئی ہے کہ غسل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. حتیٰ کہ اگر غسل نہیں کر پا رہی ہیں تو آپ قضا اس کی غسل کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے ناخن کو تراشنا، جیسے جمعرات کو ہم ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں اس میں بھی تاکید تھی کہ ایک آپ انگلی کا ناخن چھوڑ دیجئے تاکہ وہ جمعے کے دن اس کو کاٹیے، کیونکہ اس کا زیادہ ثواب ہے. خوشبو لگانا، اپنے آپ کو جو ہے خوشبو لگانا، یہ جو ہے سنت عمل ہے، بہت اچھا مانا گیا ہے. نئے کپڑے، نئے لباس پہننا، نئے لباس کے لیے بھی تاکید کی گئی ہے. اگر آپ نئے لباس لیا ہے تو اس کو کوشش کریے کہ آپ فرائیڈے کے دن یا تھرسڈے کے دن پہنیے، دونوں کی الگ فضیلت ہے. خصوصاً اسٹوڈنٹ کے لیے جمعرات کا دن جو ہے بہت اچھا ہے، تو چاہیے کہ جمعرات کا دن جو ہے انتخاب کریں، اور ایسے عام انسان جو ہے فرائیڈے کو پہنے تو زیادہ ثواب ہے. اور جو ہے یہ نکاح کے لیے، جس طرح ہر کاموں کے لیے یہ جمعے کا دن بہت اچھا ہے، نکاح کے لیے بھی اسے بہت مبارک، بہت خاص اور بہت اچھا مانا گیا ہے کہ نکاح جو ہے وہ جمعے کے دن ہو، تو بہت اچھا ہے. نماز جمعہ کی وجہ سے صبح کے بعد سفر کرنا مکروہ ہے. زوال کے بعد اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جمعہ کی نماز سے پہلے سفر کرنے میں تھوڑا سا مکروہ ہے. احتیاط کرنا چاہیے کہ نماز جمعہ سے پہلے سفر کے لیے نہ نکلیں، اور نماز کے بعد آپ کہیں بھی سفر کو جا سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھی جمعے سے ریلیٹڈ تھوڑی سی معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امام معصومین علیہ السلام کی حدیث کے ذیل میں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا. شیئر کر کے دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچائیے تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے.